السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔ سامعین، امید ہے آپ لوگوں نے گزشتہ سبق کو ریوائز کیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ چونکہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، تو اس حوالے سے اس میں تجوید کے حوالے سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں۔ دوسرا، اس کا ترجمہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز میں یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کا کیا جواب دیتے ہیں، اور ہماری جو سوچ ہے نماز کے اندر اسی ترجمہ پہ فوکس ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ترجمہ آتا ہو، جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہو تو نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو جاتی ہے، ساتھ میں ہماری جو توجہ ہے یہ اسی نماز پر رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی تلاوت کروں گا، پھر تجوید کے حوالے سے اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے، کہاں کہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں، اس پہ نظر ڈالیں گے، اور اس کے بعد شان نزول، تفسیر اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تجوید کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ہم اکثر سنتے ہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس ہا کو ہا کے ساتھ بدل کے پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ہا کو حلق سے ہم نکالیں گے اور اس میں تھوڑی سی سختی، ہا، تب جا کے ٹھیک ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را کا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ را پر جب زبر ہو، پیش ہو، تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر وقف تام ہے کیونکہ گول دائرہ ہے، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اس کا آخری حرف اس کو دیکھیں گے کہ اس پہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کچھ بھی ہو، لیکن وقف سٹاپ کرتے وقت یہ ساکن ہو جائے گا۔ رب العالمین، فتح، زبر، پیش اور زیر کچھ بھی ہو، یہ ساکن ہو جائے گا۔ الرحمن الرحیم، را موٹا کر کے پڑھیں گے اس میں بھی۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جتنا بھی آخر میں وقف آ رہے اس کو ساکن کر کے ہم نے پڑھنا ہے وقفی تام کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر بہت سارے لوگ اہدنا الصراط سین پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ سین، صاد کو سین سے بدلنا، اس سے معنی بدل جاتا ہے، بسا اوقات معنی بہت بگڑ جاتے ہیں اور گناہ ملے گا، بلکہ اس سے بسا اوقات ایمان جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے تجوید کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ اہدنا، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را موٹا کر کے پڑھیں گے۔ توا، کچھ لوگ اہدنا الصراط، توا کو تا سے بدل کر پڑھتے ہیں، یعنی تول مستقیم، جبکہ یہ توا ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے،
تل مستقیم نہیں ہے، تا نہیں ہے. اگر ہم نے اس توا کو تا سے بدل کے پڑھا تو معنی غلط ہو جائے گا، اس کا بھی خیال رکھیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین. یہاں پر بھی کچھ لوگ سین پڑھتے ہیں، سیرا، غلط ہے. سواد، صراط، سواد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، زبر اس میں. او توا، اس کو تا نہیں پڑھیں گے. صراط الذین، تا موٹا کر کے پڑھیں گے، تا سے تا کی طرح نہیں پڑھیں گے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کو ضاد اور ضاد دونوں پڑھ سکتے ہیں. اس حوالے سے ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ لوگوں نے اس پہ اس کو دیکھا ہوگا. اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت، تعارف اور شان نزول پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تعارف. سورہ فاتحہ عربی الفاتحہ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے، یقیناً ہم سب یہ جانتے ہوں گے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکی دور میں نازل ہوئی. اس کی آیات کی تعداد یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ 7 ہیں. یہ انتہائی اہم سورت اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کے بہت سارے نام بھی ہیں. اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے. فاتحہ یاد رکھیے اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الفاتحہ. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دیباجہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے. اور اس کے کتنے نام ہیں؟ اسے کہا جاتا ہے کہ ام الکتاب بھی، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورہ الحمد، سورہ دعا، تعلیم المسئلہ، یعنی اور بہت سارے نام سے پکارا جاتا ہے. لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے. بلکہ معتبر روایت سے معلوم ہوتا ہے، جو بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، کہ سب سے پہلی مکمل جو صورت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یہی تھی. اس سے پہلے صرف متفرق یعنی آیات، 2 آیات وغیرہ نازل ہوتی تھی، اور جو سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں. اب اس کا مضمون سمجھ لیتے ہیں. دراصل یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے. جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو، کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو. انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے. پس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی ذہنیت لے کر پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوندی عالم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے. اس مضمون کو سمجھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان ایک حقیقی تعلق ہے. سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن مجید اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے. یہ یاد رکھنا چاہیے، ہر کسی کو یہ یاد رکھنا چاہیے. بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی. اب جب ہم یہ سمجھ گئے تو ہمیں ترجمہ سمجھنے میں اور
سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب العالمین جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم ہے، مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، اور نہ ان لوگوں کے راستہ جن پر آپ کا غصہ ہے، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس فاتحہ کو سمجھ لیا ہوگا، اس کا ترجمہ، تلاوت، تجوید کے حوالے سے۔ تو گزارش یہ کہ ایک ہی ویڈیو میں کوشش رہتی ہے کہ ترجمہ بھی ہو، تجوید کے حوالے سے بھی ہو، اور جتنے بھی اس حوالے سے سیکھنے کی چیزیں ہیں، باتیں ہیں، وہ سب جو ہے نا احاطہ کیا جائے۔ دیکھتے رہیے فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔